مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 341 باب الرہن فی الحضر میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے باب من رہن درعہ، جس نے اپنی زرہ کو رہن رکھا، گروی رکھا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اشترى من یہودی طعاما الی آجل ورہنہ درعہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک یہودی سے کچھ خریدا، یعنی غلہ خریدا، اناج خریدا کھانے کے لیے، اور اس کی ایک مدت مقرر کی کہ اتنی فلاں دن میں تجھے تیری رقم ادا کر دوں گا، اور اس ادھار کے عوض میں اپنی زرہ اس یہودی کے پاس رہن رکھی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے الوداعی دنوں کا واقعہ ہے، اور وہ زرہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی کا قرض ادا کر کے چھڑائی تھی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ لین دین کرنے میں حرج نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لین دین کیا ہے، خرید و فروخت کرنا، تجارتی مراسم رکھنا، لیکن کاروباری اشتراک سے ذہنی اور نظریاتی اشتراک نہیں ہو جانا چاہیے. یہ لین دین کرنے اور کاروبار کرنے اور کاروبار کے لیے مسلمان کو کسی غیر مسلم علاقے اور ملک میں جانے کی اجازت تب ہے جب وہ اپنے دین کو اتنا سمجھتا ہو اور اپنے دین پر اتنا وہ ثابت قدم ہو کہ ان میں رہ کر ان جیسا نہیں ہو جائے گا. پھر اسے اجازت ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ لین دین کرے یا ان میں کاروبار جا کر کرے یا ان کے ملک میں چلا جائے. ہمارے ہاں جو صورت حال ہے، اتنے کچے لوگ اور اپنے دین سے ناواقف لوگ کہ چند ایام کچھ عرصہ ان میں گزارنے کے بعد اپنی ذہنیت بھی ان جیسی ہی کر لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اپنا ملک چھوڑ کر باہر جانے کی شرعن اجازت نہیں ہوتی. اس حدیث سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ یہود و نصارہ سے لین دین کرنا جائز ہے. دوسرا اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے اپنی معاشی حالت کو چھپاتے تھے، ورنہ صحابہ کرام عمر فاروق، ابو بکر صدیق، عثمان غنی جیسے غلاموں کے ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت کیا پیش آئی کہ اپنی زرہ کسی یہودی کے پاس رکھ کر اس سے غلہ ادھار لیا. وہ جو اپنی جانیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وارتے پھرتے ہیں، کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا پسند فرماتے کہ آپ کسی یہودی سے ادھار لیں؟ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس معاشی حالت کو اپنے صحابہ سے چھپاتے تھے. کوئی پیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیر نہیں ہو سکتا، کامل ترین پیر، اور ایسا پیر کے جو پیروں کا بھی پیر ہے بلکہ نبیوں کا بھی پیر ہے. انبیاء کرام بھی جس کے مریدوں میں شامل ہیں، اس کا اپنا طرز عمل یہ ہے کہ وہ مریدوں سے لے کر کھانا پسند نہیں کرتا، مریدوں سے لے کر کھانا پسند نہیں کرتا. اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ پسند ہوتا تو کسی یہودی کے پاس قطعاً
اپنی زرع گروی نہ رکھ دیں۔ اور بھی کئی مسائل اس حدیث شریف سے ثابت ہوتے ہیں۔ آگے امام بخاری نے باب باندھا ہے باب رہن السلاح، اپنا اسلحہ کسی کے پاس گروی رکھنا، ہتھیار اپنے کسی کے پاس گروی رکھنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لکعب بن اشرف فإنہ قد آذى اللہ ورسولہ، کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے گا؟ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دی ہے، اذیت دی ہے۔ فقال محمد بن مسلمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انصاری صحابی ابو عبداللہ محمد بن مسلمہ بولے انا، یا رسول اللہ میں اس کو قتل کروں گا۔ فأتاہ، پھر محمد بن اسلمہ کعب بن اشرف کے پاس آئے اس کو قتل کرنے کے لیے، اور کہنے لگے اردنا ان تسلفنا وسقا او وسقین، کہ اے کعب بن اسلم ہم تجھ سے ایک وسق یا دو وسق، یہ ایک مقدار ہے، پیمانہ ہے، غلہ ادھار لینا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ارہنونی نساءکم، اگر تم مجھ سے قرض لینا چاہتے ہو تو اپنی عورتیں میرے پاس گروی رکھو۔ محمد بن مسلمہ اور اس کے ساتھیوں نے کہا کیف نرہنو کا نساءنا وانت اجمل العرب، ہم اپنی عورتیں اپنی بیویاں تیرے پاس گروی کیسے رکھیں، حالانکہ تو سارے عرب میں بڑا خوبصورت ہے۔ انہوں نے کہا فَأَرْهِنُونِي أَبْنَاءَكُمْ، پھر اپنے بچے جو ہیں وہ میرے پاس گروی رکھو، میں تمہیں قرض دے دوں گا۔ بولے قالوا کیف نرہنک ابناءنا فیصب احدہم، ہم کیسے اپنے بچوں کو گروی رکھیں، ہمارے بچوں کو تو کل تانے جینے نہیں دیں گے۔ تم وہ ہو جن کے باپوں نے انہیں 2 وسق گلے کے عوض گروی رکھ دیا تھا، ان کی تو زندگی آرام ہو جائے گی۔ فیقال، تو انہیں کہا گیا، انہیں کہا جائے گا روحنا بوسقن و وسقین ھذا عار علینا ولکن نرہنک اللہ آماتا، اپنے بچے تو نہیں گروی رکھ سکتے، ہم اپنے ہتھیار تیرے پاس گروی رکھ دیں گے۔ فوعدہ ان یاتیہ، تو انہوں نے وعدہ کیا کعب بن اشرف سے کہ اپنے ہتھیار لے کر ہم تیرے پاس آتے ہیں گروی رکھنے کے لیے۔ اس بہانے وہ ہتھیار لے کر اس کے پاس آئے، ثم اتوا النبی فقتلوہ، اور ہتھیار لا کر اسے قتل کر دیا۔ وہ اصل میں ہتھیار گروی نہیں رکھنا چاہتے تھے، ہتھیار لے کر اس کے پاس آنے کا جواز بنا رہے تھے کہ اس کے نوکر چاکر جو ہیں وہ ہمیں دروازے پر روکے نہ، ہتھیار اندر آ جائیں۔ تو اس طریقے سے اندر آئے۔ ثم اتوہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبروہ، پھر وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور نبی پاک کو خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ ہم نے کام کر دیا، کعب بن اشرف کو قتل کر دیا۔ یہ مختصر واقعہ یہاں ذکر ہے۔ اس حدیث کی شرح میں شارحین حدیث نے اس واقعے کو تفصیل سے لکھا ہے۔ کعب بن اشرف سرداروں میں شامل تھا، مدینہ میں آ کر رہائش پذیر ہو گیا۔ جب غزوہ بدر ہوا اور بدر میں کفار قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، قتل ہو گئے، تو وہ مدینہ سے مکہ گیا، کہنے لگا کہ اگر یہ دین سچا ہے تو پھر زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے بندہ زمین کے نیچے رہے، یعنی جینے سے بہتر ہے کہ بندہ مر جائے۔ اس کی اس بات سے یہ پتہ چلا کہ وہ مر جانا پسند کرتا تھا، مسلمان ہونا پسند نہیں کرتا تھا۔ مکہ میں گیا اور وہاں جا کر جن لوگوں کے
سردار مارے گئے تھے ان کے پاس جا کر نوحہ کرنے لگا، وویلا کرنے لگا، رونے پیٹنے لگا، اور ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکنے لگا، برا بلا کہنے لگا، توہین کرنے لگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبہ اشعار کہنے لگا۔ جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دی ہے، کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ کون قتل کرے گا تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبداللہ انصاری وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے میں قتل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ذمہ داری لگ گئی۔ محمد بن مسلمہ ایک عام صحابی تھے، کعب بن اشرف سردار تھا، اور اس کے گھر کے اندر بڑے پہرے لگے ہوئے تھے، اس تک پہنچنا ہی بڑا مشکل تھا۔ اب محمد بن مسلمہ گھر جا کر کھانا پینا چھوڑ دیا، 3 دن تک اسی طرح گزارا۔ تیسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ سے پوچھا کیا وجہ ہے، تو کھانا پینا کیوں چھوڑ گیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے ساتھ ایسا وعدہ کر لیا ہے کہ پتہ نہیں میں وہ کام کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوشش تو کر، تیری مدد اللہ تعالیٰ کرے گا، تو کوشش کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل کرنے کے لیے اگر میں کوئی بات کروں، جھوٹی سچی کوئی کہانی بناؤں، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے مقصد اور اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کرے اللہ تعالیٰ تجھ سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا۔ تو جو بھی حکمت عملی اپنائے اللہ تعالیٰ تجھ سے مواخذہ نہیں کرے گا، معاف ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ ناموس رسالت پر پہرا دینے کا کوئی بندہ جو بھی طریقہ اختیار کرے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اسے پہلے ہی معافی کا اعلان۔ پھر اس نے اپنے ساتھ چند ساتھیوں کو لیا، حتیٰ کہ کعب بن اشرف کے ردائی بھائی کو بھی ساتھ لے لیا۔ سارے مل کر کعب بن اشرف کے پاس گئے۔ محمد بن مسلمہ آگے بڑھا، باقی کچھ پیچھے رہ گئے، اور اس نے جا کر وہاں بات چھیڑی کہ بات یہ ہے کہ یہ شخص جب سے آیا ہے نا نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اس نے تو ہمیں بھوکے کر دیا ہے، حالات خراب کر دیے ہیں۔ کعب بن اشرف کا اعتماد لینے کے لیے وہ کہنے لگا میں تو پہلے نہیں کہتا تھا کہ اس کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ یہ تمہارا دیوالیہ بنا دے گا۔ اب دیکھا اس طرح کی باتوں میں لا کر پھر کہا کہ اچھا یار ایسے کر، ہمیں تو کچھ قرض دے، ہم تیرے پاس کچھ گروی رکھ دیں گے۔ تب اس نے یہ مطالبہ کیا کہ تم اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھ دو۔ انہوں نے اس کی چاپلوسی کرتے ہوئے کہا کہ تو بڑا خوبصورت ہے، تیرے پاس اپنی عورتوں کو گروی رکھنے کا مطلب ہے عورتوں کو ہاتھ سے نکالنا، یہ کام تو ہم نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا اپنے بیٹوں کو گروی رکھ دو، یہ بات فیل ہم کریں گے، غلہ لے کر تجھ سے ہم کھائیں گے اور تانا ساری زندگی ہماری اولاد سنے گی، یہ بھی مشکل ہے۔ بات اس پر آ گئی کہ اپنے ہتھیار جو ہے نا وہ گروی رکھ دو۔ وہ اس بات پر مطمئن ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے ہتھیار گروی رکھ دیتے ہیں۔ اب محمد بن مسلمہ کہتا ہے میں اپنے ساتھیوں کو لے کر آتا ہوں، ہتھیار تیرے پاس گروی رکھتے ہیں۔ ساتھیوں کو لے کر آیا، ہتھیار ساتھ لے کر آئے، ساتھ محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے ردائی بھائی کو بھی لایا۔ اس نے جب آواز دی تو اس وقت کعب بن اشرف کی نئی شادی ہوئی تھی، اس کی بیوی نے اسے پکڑ لیا، کہا کہ نہیں باہر نہیں جانا۔ اس نے کہا رات کا وقت ہے، اس وقت مجھے میرے ردائی بھائی نے آواز دی ہے، اگر میں جواب پر نہ بھی گیا اس نے مجھے سوتے میں اٹھا لینا ہے، وہ میرا ردائی بھائی ہے، سونے نہیں دینا، اس لیے بہتر ہے کہ میں اس کی بات سن ہی لوں۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ آواز کی گرج سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خون بہے گا۔ اس نے کہا بس تو عورت ہے، عورتیں ڈرتی رہتی ہیں، میرے بھائی نے بلایا ہے میں جاؤں گا۔ وہ آئے، باتوں میں مشغول کیا،
اور پھر اسے کہنے لگے کہ چلو آج باقی رات جو بچ گئی ہے وہ وادی کی سیر کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور باقی رات جو ہے نا وہ باتوں میں گزار دیتے ہیں۔ جب وہ اس وادی کی سیر کے لیے گیا تو محمد بن مسلمہ نے اس کے بال پکڑے، ساتھیوں سے کہا کہ اسے قتل کرو۔ ساتھیوں نے اسے تلواروں کے حملے شروع کر دیے، لیکن کوئی بھی وار کارگر ثابت نہ ہوا۔ محمد بن مسلمہ نے اپنا خنجر نکالا اور اس کے پیٹ کو چاک کر دیا۔ اس طرح کعب بن اشرف کو قتل کیا گیا۔ کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ سن کر حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے کسی نے کہا کہ کعب بن اشرف کو دھوکے سے قتل کیا گیا، تو کیا اسلام دھوکہ دیتا ہے؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا نے فیصلہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا جس بندے نے یہ کہا ہے نا کہ کعب بن اشرف کا قتل دھوکے سے ہوا ہے، اسے بھی ابھی قتل کر دو۔ اس کو کعب بن اشرف کے قتل میں دھوکہ نظر آتا ہے، اور اس کی زبان سے نکلنے والی مصطفیٰ کی توہین نظر نہیں آتی۔ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا گستاخ ہو، اس کا قتل جس طرح بھی ممکن ہو کرنا واجب ہے۔ توہین نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور امام مالک کا فتویٰ تو یہ ہے کہ اگر رسول اللہ کا گستاخ زندہ رہے تو پھر مسلمانوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مر جائیں، وہ اپنے آپ خودکشی کر لیں، کہ جس کے نبی کا گستاخ دنیا پہ زندہ سانس لے رہا ہے وہ خود کیسے اس دنیا پر زندہ ہے۔ مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی ہو، وہ جس کے سامنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، مر جائے یا مار دے، یا اسے واصل فی النار کرے یا خود شہید ہو جائے۔ گستاخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے کے بعد گستاخ کو زندہ چھوڑنا اس کی اجازت نہیں، اور اگر وہ زندہ رہے تو پھر تمہیں زندہ رہنے کی اجازت نہیں۔ تو یہ کعب بن اشرف کے واقعہ میں چونکہ ہتھیاروں کو رہن رکھنے کا تذکرہ ہے، تو اس مناسبت سے امام بخاری علیہ رحمہ نے باب رہن السلاح کے تحت اس حدیث کو بیان کیا ہے، جس کے لفظوں سے یہ بخاری شریف ہے، ہمیں اس کے مطالب میں جانے کی بھی ضرورت نہیں، واضح طور پر اس حدیث کے لفظوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ من لکعب بن الاشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے گا؟ پھر محمد بن مسلمہ نے دعویٰ کیا، حامی بھری، اور اسی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کروایا۔ کعب بن اشرف کو قتل کر کے اسی رات یہ نوجوانان اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز تہجد میں مشغول تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی ذمہ داری، لگائی ہوئی ذمہ داری نبھا دی، کعب بن اشرف کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر کی جنہوں نے قتل کیا تھا، ٹھیک ہے، اور جس انداز کو بھی اپنایا اس انداز کو اپنانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی۔ محمد بن مسلمہ سے کہا کہ تو جو بھی کرے گا اس کام کو سر انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ تجھ سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ اس سے واضح طور پر پتہ چلا کہ گستاخ رسول کو قتل کرنا جس طرح بھی ممکن ہو واجب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے، امت مسلمہ کی یہی غیرت ہے۔ حالات بدل جائیں، جغرافیائی حالات بدل جائیں، نظریاتی حدود بدل جائیں، حالات کے تقاضے بدل جائیں، ناموس رسالت کا تقاضا وہی رہے گا۔ لوگوں کے ذہن بدل جائیں، نظریات بدل جائیں، کیفیات بدل جائیں، تحفظ ناموس رسالت کا تقاضا وہی رہے گا۔ اس میں کسی مسلک کے نزدیک کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو تحفظ ناموس رسالت کے معاملے میں گنجائش پیدا کریں، اسلام میں ان لوگوں کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم.